ایک مردار قوم کا تذکرہ۔ مردہ ذہنوں کی مردہ قوم کا ذکر کرنا شاید ایک ادن سی کوشش ہے، مگر پھر بھی میں اس قوم کو اس کا آئینہ دکھانے کی جرت کر رہا ہوں۔ یہ وہی قوم ہے جو اپنے ماضی پر ناز کرتی ہے، حال سے بے خبر ہے اور مستقبل کے خوابوں میں ایک مدھم سی چنگاری ڈھونڈ رہی ہے۔ اس قوم کی شناخت کیا ہے؟ نااہلی، بزدلی، منافقت اور پھر ہر کام میں تاخیر۔ یہ قوم جب سے پیدا ہوئی ہے اپنے مقصد کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ خود کو عظیم کہلانے والی اس قوم کا حال کچھ یوں ہے کہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشی کو قومی فریضہ بنا چکی ہے۔ ان کے سیاستدان، دانشور اور مذہبی رہنما سب اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہرا کر خود کو معصوم ثابت کرنے میں لگے ہیں۔ کوئی عوام کی بھلائی کا سوچتا نہیں، سب اپنے مفاد کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں۔ اب اگر ان سے ترقی کا سوال کریں تو جواب میں آپ کو جھوٹے دعوے اور کھوکھلی امیدیں ملیں گی۔ ان کے پاس ترقی کے خواب تو ہیں، مگر عملی اقدام کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ قوم اعداد و شمار کے کھیل میں ماہر ہے، بے روزگاری، مہنگائی اور جرائم کے بڑھتے گراف کو نظر انداز کر کے آپ کو ہماری ترقی کے قصے سنائے گی، جیسے کوئی نیم پاگل جو اپنے ہی بنائے ہوئے خیالی پلاؤ میں خوش ہو۔ تعلیم کا حال کچھ ایسا ہے جیسے یہ قوم تعلیم کو زہر سمجھتی ہو۔ تعلیمی ادارے میدان جنگ بن چکے ہیں، جہاں نفرت، تعصب اور جہالت کا پرچار کیا جاتا ہے۔ بچوں کو سوچنے سے منع کیا جاتا ہے، انہیں سوال کرنے سے روکا جاتا ہے، کیونکہ سوال کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس قوم کو خود مختار، تخلیقی اور خود ساختہ لوگوں کی نہیں، بلکہ غلاموں کی ضرورت ہے۔ ان کے مذہبی رہنما جو خود کو ہدایت کے چراغ سمجھتے ہیں، دین کی اصل روح کو بھول چکے ہیں، مذہب کو اپنی دکان چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جھوٹے وعدے، فرقہ واریت اور نفرت پھیلانے کا کاروبار خوب چل رہا ہے۔ دین کی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال کر لوگوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا جا رہا ہے، اور عوام خوشی خوشی ان کی تقلید میں لگے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ سوچنے سے معذور ہو چکا ہے۔ اس قوم کی معیشت کا حال بھی کچھ کم افسوسناک نہیں۔ قرضے لینے کا جنون بڑھتا جا رہا ہے، اور سچ پوچھیے تو ان کے سیاستدان اس قرضی معیشت پر نازاں ہیں۔ ترقی کا ہر خواب قرضوں کی فائلوں میں دفن ہوتا جا رہا ہے، اور یہ قوم اسی مردہ معیشت کے سہارے چل رہی ہے۔ سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے آئینہ رکھو، یہ قوم آپ کو غدار، مغرب کا ایجنٹ اور نہ جانے کیا کہہ کر چپ کروانے کی کوشش کرے گی۔ خود کو بدلنے کے بجائے یہ ہمیشہ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ یہ قوم اپنے ہی مسائل کا حل تلاش کرنے سے زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتی ہے کہ کون ان پر تنقید کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ قوم آج بھی مردار ہے اور شاید کل بھی مردار ہی رہے گی، جب تک کہ یہ اپنے مردہ ضمیر کو زندہ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتی۔ لیکن افسوس، یہ قوم تو اپنے مسائل سے بھاگنے میں ماہر ہے، اور شاید خود سے بھاگتے بھاگتے کہیں کھو جائے گی۔ تو بس یہی ایک مردار قوم کا تذکرہ ہے، جو خواب دیکھنا جانتی ہے مگر جاگنا بھول چکی ہے، جو مقصد کا دعویٰ کرتی ہے مگر اس کی سمت بھول چکی ہے، جو زندہ تو ہے مگر حقیقت میں ایک مردار قوم ہے۔